بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محرم الحرام میں نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا محرم کے اندر نکاح کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کیا جا سکتا؟ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے کچھ عرصے سے ہمارے اس معاشرے میں محرم الحرام کے اندر نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام مہینے کو یا تو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یا پھر محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا سوگ کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، جی نہیں۔ شریعت کے اندر کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی سال، کوئی ایسی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ شریعت نے کبھی کسی وقت کو منحوس نہیں کہا ہے۔ اسی طریقے سے سوگ کے طور کے اوپر کہ چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم کے اندر ہوئی ہے، تو شہادت کی وجہ سے غم میں ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہی کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں جب کوئی رشتہ داروں میں فوت ہو جاتا ہے تو دور دور پہ شادی کینسل کر دی جاتی ہے، مؤخر کر دی جاتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، ان کو غم نہیں ہے مرنے والے کا۔ تو اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ مؤخر کر دی جائے، لیٹ کر دی جائے، ابھی فوتگی ہوگی، چلے علاقے میں رشتہ داروں میں فوتگی ہو چکی ہے تو اب لہٰذا اس کو بہت زیادہ مؤخر کرنا چاہیے تاکہ یہ سوگ منایا جا سکے۔ تو دیکھیں، سوگ بھی شریعت کے اندر ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ سوگ تو عام طور پہ شوہر کا بیوی کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کے لیے سوگ نہیں ہے۔ شوہر کا بیوی کے لیے سوگ ہے، یعنی کہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو شریعت نے بیوی کو سوگ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے 4 مہینے 10 دن کا، کہ وہ نہ اس کے اندر بند سور کے رہے گی بھی نہیں، ادھر گزارے گی، گھر کے اندر ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے کوئی انوکھا خوشی والا کام بھی نہیں کرے گی اور اس میں شامل بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے شریعت نے رکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حق جو شوہر کا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے کسی کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اب والدین ہے، ظاہر اولاد کا دکھ اور غم ہوتا ہے، سوگ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو خود غم سے منع کیا کرتے تھے، تو سوگ سے آپ منع کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لرحمہ، یہ تو رحمت ہے، ظاہر محبت ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، وہ اس دنیا سے چلے گی، یہ محبت ہے، لیکن کیا ہے کہ انا بفراقک لمجنون، اے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ تیری جدائی نے ہمیں غم زدہ کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ جو آنسو بہ رہے ہیں، کوئی الفاظ نہیں کہہ رہے، نہ ماتم کیا جا رہا ہے، نہ سوگ کیا جا رہا ہے، یہ جو آنسو بہ رہے ہیں ظاہر یہ محبت کے ہیں، ورنہ سوگ جو ہے یہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا ہے جو شوہر کا سوگ منا سکتی ہے۔ ورنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، ظاہر ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی سوگ یا اس طرح کی کوئی نحوست نہیں رکھی ہوئی۔ حالانکہ آپ اگر مطالعہ کریں تاریخ کا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی محرم کے مہینے کے اندر ہی ہوا تھا۔ اب آپ لوگ کہیں گے چونکہ اس وقت یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، تو واقعہ چونکہ پیش نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ محرم کے اندر نکاح ہوا ہے، اس کے بعد نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کس چیز کو سوگ بنانا ہے، کس چیز کو نہیں بنانا، کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا ناجائز ہے، وہ تب تک تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے رحلت فرمائی ہے، اس کے بعد سے دین مکمل ہو گیا۔ جس چیز کو آپ نے جیسا رکھا تھا وہ چیز ویسی ہی رہے گی، یعنی حلال رکھا تھا حلال تھی، حرام کر دیا تھا حرام تھی، یا جس حالت اور جس کیفیت کنڈیشن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو رکھا تھا اسی حالت میں ہی رہے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ایک واقعہ پیش آئے اور اس میں ایک شہادت پیش آئے، پھر ہم اس کو خود شریعت بنا لیں بھی، ہم اس کو سوگ مناتے ہیں، ہم جو ہے نا محرم کے اندر نکاح نہیں کریں گے، یہ محرم نحوست والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو ایسا کرنا بالکل بھی شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر محرم کے اندر نکاح کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے، نہیں تو آج کے زمانے میں، کچھ زمانہ پہلے محرم کے اندر لوگ نکاح کیا کرتے تھے، آج کل نہیں کرتے۔
پھر کچھ زمانہ گزرے گا، ہو سکتا ہے پھر لوگ کئی ساری اور جو ہے اس بات کو مزید بڑھا چڑھا کے کئی ساری چیزیں اور شامل کر دیں گے، پھر آنے والی جو قوم ہے وہ دین سے دور ہو جائے گی، ان کو نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے، شریعت کے اندر کیا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ بلکہ محرم کے اندر نکاح کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے نکاح کا۔